گوسپ ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، کل ہم نے شب معراج کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور اس کا پہلا حصہ آپ لوگوں نے سنا دیکھا۔ آج اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا تو اسی وقت جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے آسمان کے دروازے پر آئے اور جبریل علیہ السلام نے دستک دے کر کہا دروازہ کھولو۔ فرشتوں نے کہا تم کون ہو؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی میں جبریل ہوں اور میرے ساتھ محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا اور کھول کر کہا مرحبا یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تمام ملائکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معانقہ کیا۔ دوستو، اس سے آگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام آگے کی طرف جب سفر فرمایا تو دیکھا کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، اسی وقت بوتے اور اسی وقت زراعت تیار ہوتی ہے اور اسی وقت کاٹتے ہیں، اور ایک دانے کے بدلے 700 دانے اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کوشش اور محنت خدا کی ہے اور لوگوں کی خدمت محض خدا کے واسطے کرتے تھے، حاجت محتاجوں کی بھر لاتے دل اور زبان سے، ہاتھ اور مال سے، کہ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ان کو روزی میں برکت دی۔ بعد اس کے کہ چند فرشتے آگے بڑھے تو دیکھا کہ آدمیوں کے سر کوٹتے تھے اور پھر وہ صحیح ہو جاتے سر، پھر دوبارہ کوٹتے، پھر وہ دم بدم صحیح ہو جاتے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تارک جماعت اور نماز پڑھنے میں سستی کرتے تھے، نماز وقت پر ادا نہیں کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کو یہ سزا مل رہی ہے۔ آگے بڑھے، بعد اس کے ایک گروہ کو دیکھا کہ فرشتے سب مانند چار پایوں کے ان کے ہانکتے ہوئے دوزخ کے اندر لے جاتے ہیں۔ نہایت ہی تشویشناک حالت میں ان کو دوزخ میں لے جایا جاتا، تکلیف دہ مراحل سے گزار کر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ زکوٰۃ مال اور صدقہ فطر اور قربانی ادا نہیں کرتے تھے اور حقدار فقیر محتاجوں کو نہیں دیا تھا اور ان پر رحم نہیں کیا، اسی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھا کہ مرد اور عورتیں ہیں، ان کے آگے طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں، اور دوسری طرف گوشت مردار نجس ہے، اور وہ نعمتیں سب چھوڑ کر گوشت مردار نجس کھاتے ہیں اور نعمت پاکیزہ کی طرف نہیں دیکھتے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ سب جورو اور قسم ہیں۔ مرد اپنی جورو کو چھوڑ کر اور جورو اپنے شوہر کو چھوڑ کر حرام کاری اور بے حیائی کا کام کرتے تھے اور کسب حلال نہیں کھاتے تھے، چوری، دغا بازی اور فریب سے کھاتے تھے۔ پھر ایک گروہ پر نظر رکھی تو اس پہ دیکھا کہ ان کو آگ کی سولی پر چڑھایا جاتا، وہ سب چلا رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ حال سبوں کا اسی لیے ہے کہ برسر بازار اور راہ میں بیٹھ کر لوگوں پر ہنستے تھے اور لباس اور شکل پر تعین و تشنیع یعنی ان کا مذاق بناتے تھے اور لوگوں کو ہنسانے کے واسطے نام خراب لے کر پکارتے تھے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ ان کو انہی کے بدن کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھلاتے۔ جبریل نے فرمایا کہ یہ مسلمان بھائی کی غیبت و شکوہ اور عیب کرنے والے لوگوں کا حال ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ آنکھ کی مکراس کینچی کو کہتے ہیں سے ہونٹ اور زبان ان کے کاٹے جاتے ہیں۔ جبریل نے عرض کی یہ سب تمام دنیا کے بادشاہوں اور امیروں اور دولت مندوں کی خوشامد کے واسطے جھوٹی بات کیا کرتے تھے، دوسروں کو حق بات کی نصیحت کرتے تھے، خود بد عمل کرنے کے مرتکب ہوتے تھے۔
پھر چند آدمیوں کو دیکھا کہ ان کے منہ ان کے سیاہ اور چشم ان کی نیلی، اور نیچے کا ہونٹ پاؤں پر اور اوپر کا ہونٹ سر پر، اور لہو پیپ اور نجاست سے ان کے منہ سے بہتی، اور گدھوں کی طرح چلاتے۔ جبریل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ حال نشہ پینے والوں کا ہے۔ پھر ایک گروہ کو دیکھا کہ زبان ان کے پیچھے کی طرف کھینچ کر نکالی، اور شکل ان کی مانند خنزیر کے ہے، اور آنکھ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ جبریل نے عرض کی، یہ حال جھوٹی گواہی دینے والوں کا ہے۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ پیٹ ان کا پھولا ہوا ہے مانند گیند کے، اور رنگ ان کا زرد، اور ہاتھ پاؤں میں آتشی زنجیریں، اور گردنوں میں توق آتشی ہے، اور سانپ بچھو پیٹ کے اندر سے نظر آتے ہیں۔ جب اٹھنے کا ارادہ کرتے، پیٹ کے بوجھ سے گر پڑتے، اور آتش کے اندر جلتے۔ جبریل نے عرض کی، یہ حال سود اور رشوت خوروں کا ہے۔ اور ایک گروہ عورتوں کا دیکھا، ان کی روح سیاہ اور آنکھیں نیلی، اور آتشی کپڑے پہنے ہوئے، فرشتے ان کو آنکھ کے گوزروں سے مارتے، اور وہ مانند جیسے کتیا کی طرح چلاتی۔ جبریل نے عرض کی، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھیں، اور اپنے شوہر کو ناخوش رکھتی تھیں، اور بے حکم اپنے شوہر کے ادھر ادھر پھرتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کے حکم کے مطابق کام نہیں کرتی تھیں۔ اور ایک گروہ کو دیکھا کہ الٹے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں، اور فرشتے بد شکل آنکھ کے غرضوں سے ان کو مارتے۔ جبریل نے عرض کی، یہ حال منافقوں کا ہے۔ اور ایک فرقے کو دیکھا کہ آگ کے جنگلوں میں قید ہے، اور آگ ان کو سخت جلاتی ہے، تمام بدن میں زخم مانند جذاب کے ہے۔ جبریل نے کہا کہ ان سبوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، اور کھانے پینے اور رہنے کے مکان کے واسطے ان کو تکلیف دی، اور ماں باپ سے بے ادبی کیا کرتے تھے، ناشائستہ گفتگو کرتے تھے۔ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ کر ایک میدان بہت بڑا دیکھا کہ اس سے مشک و عنبر کی خوشبو، اور ساتھ اس کے ایک آواز آتی تھی، یا الہی، جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا وہ پورا کر۔ جبریل نے عرض کی، یہ بوئے خوش اور آواز یہاں سے آتی ہے۔ فرمائے، خوشبو اور آواز بہشت کی ہے۔ نعمتیں اور میوے رنگ برنگ، اور مکان سونے، چاندنی اور یاقوت کے ہیں، اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے۔ اور اس کی آواز کے جواب میں اللہ فرماتا ہے، جو شخص خدا اور رسول پر ایمان لائے گا، اور قرآن و حدیث کے موافق چلے گا، شرک اور بدعت سے دور رہے گا، اس شخص کو تجھ میں داخل کروں گا۔ اور یہ بہشت کہتی ہے، یا الہی، میں راضی ہوں۔ غوث ورلڈ کے ناظرین، شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے عذابات دکھائے گئے کہ کن کن گناہ کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہیں، اور اس کے بعد جنت کی سیر کرائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت کے نیک بندے اس جنت میں اس مقام پر ہوں گے۔ دوستو، ہماری یہی دعا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، حقوق اللہ ادا کریں، اور حقوق العباد ادا کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو سکے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ پاک نے بلایا، جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، اور اللہ پاک کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں مبارک سے کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے، جہاں پر آپ آرام فرما رہے تھے۔ اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج مقبول ہوئی۔ دوستو، ہماری دعا ہے کہ ہم بھی شب معراج میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طرز زندگی کو اپنائیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔